وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق جمالیات دیا ہے، وہ استھیٹک سینس کے ذریعے چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. کسی چیز میں موسیقیت، رائم ہونا، یہ انسان کو بڑا متوجہ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم مثلا کوئی بھی چیز سنتے ہیں جس میں موسیقیت ہوتی ہے، چند منٹ سے زیادہ ہم اس کو سن نہیں سکتے، یا 3-4 دفعہ سنیں تو ایک بوریت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید کا معاملہ آپ کے علم میں بھی ہے، ہم بھی تجربے سے گزرتے ہیں کہ قاری باسط پڑھتے ہیں، مشیری بن راشد پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ، اور ایک ہی آواز، ایک ہی مضمون، ایک ہی الفاظ کو بار بار سن رہے ہوتے ہیں. یہ جو اس کے اندر موسیقیت رحم رکھ دیا گیا ہے، اس کی جاذبیت آپ کو بالکل منفرد لگتی ہے باقی چیزوں سے؟ بہت منفرد ہے. میں نے تو پہلی دفعہ بھی اس کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ شاعری کے اندر انسان کے اس پہلو کا ظہور ہوا ہے نا، وہ انسانی سطح پر ایک ادنا ظہور ہے، لیکن اس سے کیا خوبیاں پیدا ہوئی ہیں. یعنی الفاظ کا در و بست، مضمون کو جو جامع آپ نے پہنانا ہے، ان کے مابین باہمی ربط، اسی طرح قوافی، آوازیں، ان کا آہنگ، یہ ساری چیزیں ہیں نا جو شاعری میں حسن پیدا کرتی ہیں. ان سب کو بہت اعلیٰ درجے کے اندر آپ قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ انسان ظاہر ہے ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ زبور میں یہ چیز جو ہے، یعنی اسٹرکچر کی خوبی، یہ جو فارم ہے، یہ اپنے کمال پر تھی. ہمارے پاس تو اس وقت زبور اپنی اصل زبان میں نہیں ہے، لیکن جو اس کا ترجمہ بھی اس وقت موجود ہے، یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا ایک غیر معمولی کمال ہے جو اس میں نمایاں ہوا ہے. تو حضرت داؤد جب اسے پڑھتے تھے اور سازوں پر اس کو گاتے تھے، تو پہاڑ بھی اپنی آواز ان میں ملانے کے لیے، یعنی قرآن نے اس کی تصویر کھینچی، پرندے بھی جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے، یعنی اتنی غیر معمولی. تو اس وجہ سے موسیقی، آہنگ، غنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے. یہ حضرت داؤد کے ہاں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، میں تورات نازل کی، میں نے یہ کتاب نازل کی، تو اس میں سارے پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی، ایسے ہی ذکر کر دیا ہے. آخر میں کب آتا ہے نا داؤد زبورا، اور زبور کو تو ہم نے داؤد کو تو زبور عطا فرمائی تھی. تو زبور جو ہے اگر آپ اس کو آج بھی پڑھیں بائبل کے مجموعے میں نکال کے، تو وہ ہے مناجاتیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں ہیں، لیکن کیا شان ہے، کیا اسلوب ہے، کس طریقے سے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، الفاظ، حسن، بیان، اگرچہ وہ ترجمہ ہے. اور ترجمے میں تو آپ یعنی کم ترین اظہار ہوتا ہے کسی ادب پارے کا، اگر آپ ترجمہ کریں اصل زبان میں کیا چیز ہوگی اندازہ ہی کیا جا سکے. یہاں پر غم صاحب ایک پہلو کی طرف آپ مزید تھوڑی ہمیں سمجھائیے گا، اور آپ نے اس کو واضح بھی کیا کئی مواقعوں پہ. قرآن کی زبان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام دوسرا ہو نہیں سکتا. قرآن مجید نے بھی کئی جگہوں پہ یہ چیلنج بھی دیا ہے. آپ اس کو محض زبان کے لحاظ سے نہیں بلکہ شان کلام کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیا فرق ہے ان دو چیزوں میں؟ زبان تو اصل میں پیرہن ہے نا، یعنی آپ نے الفاظ کا جامع کیا پہنایا ہے، وہ بھی بے مثال ہے. دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں. عربی زبان کے بڑے بڑے ادیب، شاعر گنگ ہو گئے اس کے سامنے. وہ ایک پہلو بھی ہے، لیکن وہ تنہا پہلو نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ اس میں خدا بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کتاب اصل میں کن موضوعات پر گفتگو کر رہی ہے، کس شان سے گفتگو کر رہی ہے. وہ ایک فلسفی، حکیم، ضمنی علوم میں دلچسپی لینے والے، صغرا کبرا قائم کرنے والے کا اسلوب ہی نہیں. ایک انسان یہاں کھڑے ہو کر بات کر ہی نہیں سکتا. یہ جو کہا نا اس زمانے کے کسی شخص نے داد دیتے ہوئے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ انسان کا کلام مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے. وہ صغرا کبرا قائم کر کے نتائج نکالتا ہے. وہ اپنے علم اور مشاہدے کے دائرے میں بند ہوتا ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمان و مکان کی ساری جو حدود ہے اس سے بالاتر چیز آپ کے سامنے آ گئی. یعنی اس کے اندر نہ کوئی مصدر کا ارتقاء ہے، نہ کوئی مضمون کا اس نوعیت کا تغیر و تبدل ہے، نہ کوئی اختلافات اور تنازعات ہیں، نہ 22-23 سال کے عرصے میں ایک مصنف کے اوپر گزرنے والے اندرونی احوال ہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں. یعنی ایک ایسی ہستی کلام کر رہی ہے جس کے سامنے ماضی بھی سارا ہے، جس کے سامنے مستقبل بھی سارا ہے، جو حال کو بھی دیکھ رہی ہے، اور جس کے ہاں کسی فکر، کسی فلسفے، کسی حکمت، کسی قانون کے بیان کرنے میں کسی تذبذب کا کوئی سوال ہی نہیں. تو یہ جب چیز دیکھتے ہیں تو اس کو میں نے شان کلام سے تعبیر کیا ہے. کس شان کا کلام ہے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ انسانی کلام
یہ تو زیادہ سے زیادہ 150 سال عمر ہوتی ہے. یہ جو صدیوں پر محیط ہو گیا ہے دنیا میں پچھلے 200-300 سال میں اتنے تغیرات آئے ہیں فکر میں، خیال میں، فلسفوں میں، سب کے مقابلے میں کھڑا ہے. اور ادنا درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو ماضی کا کوئی قصہ ہے. تو یہ شان جو ہے یہ انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتی.